بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایرا نیوز اور میں ہوں کیمرہ مین جمیل ملک کے ساتھ صاحبزادہ ہادی عبد المنان۔ ناظرین، جو موجودہ صورتحال ہے اس میں کچھ عجیب حالات پیدا ہو گئے ہیں۔ جو عوام نے سیاسی پارٹیوں کو مینڈیٹ دیا ہے اس کے مطابق پنجاب میں صوبہ پنجاب میں نون لیگ کی حکومت بن جائے گی، صوبہ کے پی کی میں پی ٹی آئی کی حکومت بن جائے گی، سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت بن جائے گی، بلوچستان میں مخلوط حکومت بنے گی۔ مگر ناظرین، مسئلہ جو ہے وہ وفاق کا ہے۔ وفاق میں کوئی پارٹی بھی کسی بھی ایک پارٹی نے اتنی سیٹیں حاصل نہیں کی کہ وہ انڈیپینڈنٹلی ایک پارٹی حکومت بنا سکے۔ جس پارٹی کے پاس دوسری پارٹیوں کی نسبت زیادہ سیٹیں ہیں وہ نون لیگ ہے، دوسرے نمبر پر پیپلز پارٹی ہے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں کمیٹیوں کی سطح پر مذاکرات تو ہو رہے ہیں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے یہ تو قبول کیا ہے کہ ہم نون لیگ کے وزیر اعظم کو ووٹ دیں گے، مگر اس کی کابینہ کا حصہ بننے کے لیے تیار نہیں۔ یہ بات نون لیگ کو منظور نہیں، کیونکہ اس طرح سے پیپلز پارٹی جو عہدے لے گی وہ آئینی عہدے ہوں گے۔ اگر کابینہ کا حصہ نہیں بننا تو آئینی عہدے ہوں گے، یعنی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں پیپلز پارٹی۔ تو یہ بات نون لیگ کو منظور نہیں۔ نون لیگ کا یہ موقف ہے کہ دونوں پارٹیاں مل کر حکومت بنائیں، کابینہ کا حصہ ہوں اور ذمہ داری دونوں پارٹیوں کی برابر ہو۔ اگرچہ ابھی تک ہمارے اس بیلا کے بنانے تک تو اطلاعات کے مطابق ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہو پایا، مگر نون لیگ نے اس امید کا اظہار ضرور کیا ہے کہ بالآخر کوئی بہتر نتیجہ سامنے آ جائے گا اور کوئی حکومت بن جائے گی۔ دوسری طرف پی ٹی آئی جو اس کے آزاد امیدوار اس کے دعوے کے مطابق اس کی حمایت کی وجہ سے کامیاب ہوئے ہیں، جو پی ٹی آئی کے دعوے کے مطابق ان کے نمبرز ہیں، ان کے وہ ممبر ہیں، وہ ان کا دعویٰ ہے کہ ہمارے پاس 180 سیٹیں ہیں، اور وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم وفاق میں بھی حکومت بنائیں گے، پنجاب میں بھی بنائیں گے، اور شاید سندھ کا بھی وہ کہہ رہے ہیں۔ تو یہ جو صورتحال ہے یہ کوئی اطمینان بخش صورتحال نہیں ہے۔ تو ناظرین، نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم یا اگر کسی اور پارٹی کو بھی ساتھ ملانا ہو تو ان سے مل کر حکومت تو بن سکتی ہے، بن جائے گی، امید بھی ہے کہ بن جائے گی، مگر پی ٹی آئی اگر جس بھی صورتحال میں ہوگی، اپوزیشن میں بیٹھے یا جیسے کہ اس کا جو ماضی ہے اس کے مطابق جو بھی فیصلہ کرے، عجیب و غریب، کبھی یو ٹرن اور کبھی کچھ اور کبھی کچھ، کبھی اسمبلیوں میں نہیں جانا، استعفے دینے ہیں،
یا اپوزیشن میں بیٹھنا ہے، جو بھی وہ کریں گے، وہ اس حکومت کو اطمینان سے کام نہیں کرنے دیں گے۔ یہ بھی تجزیہ نگاروں کا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ جو بھی حکومت بنے گی، اگر وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی متفقہ حکومت بن جاتی ہے وفاق میں، تو پی ٹی آئی کے جو کیا کہنا چاہیے جالے ہیں یا جو بھی ہے، وہ اطمینان سے حکومت نہیں کرنے دیں گے، ان کے لیے مسائل پیدا کرتے رہیں گے۔ ناظرین، ایک خیال یہ بھی ہے کہ ساری پارٹیاں مل کے ایک متفقہ حکومت بنائیں۔ اگر ایسا ہو جائے تو بھی اطمینان بخش صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، مگر امکانات اس کے کم ہیں۔ یہ جو صورتحال ہے، اس طرح کی مختلف ممالک میں بھی حالات پیدا ہوتے رہے، مگر وہ قومی مفاد کو پیش نظر رکھ کے ایسا کوئی فیصلہ کر لیتے تھے، کرتے رہے ہیں کہ جس سے بالآخر کوئی اطمینان بخش صورتحال پیدا ہوتی رہی۔ انگلینڈ میں بھی ایسا ہوا، انڈیا میں بھی ایسا ہوا۔ اب یہاں جو مسئلہ ہے وہ یوں لگتا ہے کہ ساری پارٹیوں کو قومی مفاد سے زیادہ اپنے اقتدار کے حوالے سے وہ زیادہ اقتدار کے مفاد کو زیادہ پیش نظر رکھتی ہیں۔ تو اس لیے جو صورتحال غیر تسلی بخش لگتی ہے، اس کی وجہ بھی یہی ہے۔ اور پھر ہمارے ہاں شخصیت پرستی کا اور ہیرو پرستی کا ایک جو رجحان ہے، وہ بھی مسائل پیدا کرتا ہے۔ تو ذاتی اقتدار، شخصیت پرستی، ہیرو پسندی یا پرستی کے حوالہ جات کو ایک طرف رکھ کے قومی مفاد کے پیش نظر اگر پارٹیاں سوچیں، سارے سیاستدان سوچیں اور جو بھی قدم اٹھانا ہے وہ قدم اٹھائیں، تو انشاءاللہ نتیجہ خیز صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ تو ناظرین، اس وقت جو صورتحال ہے وہ وفاق میں حکومت بننے کے حوالے سے، اگر یہ پارٹیاں آپس میں کوئی اتحاد نہ کر سکیں اور مل کر کوئی متفقہ حکومت نہ بنا سکیں، چاہے وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور ایم کیو ایم بنائے یا جو بھی پارٹیاں مل کے بنائے، اگر نہ بنا سکیں تو پھر نتیجہ آخر وفاق میں تو چلنا ہے۔ ہو سکتا ہے پھر یہ سوچا جائے کہ جو چل رہا ہے سلسلہ اسی کو چلاتے رہیں، یعنی کاکڑ صاحب کی کابینہ ہی کام کرتی رہے۔ تو مگر ظاہر ہے کہ پھر اور امکانات بھی وقوع پذیر ہو سکتے ہیں۔ صحیح۔ تو اس لیے دعا کرنا چاہیے کہ یہ قومی مفاد کو پیش نظر رکھ کے فیصلہ کریں اور ملک کے لیے، عوام کے لیے، قوم کے لیے، لوگوں کے لیے کوئی تسلی بخش صورتحال بن جائے۔ ناظرین، آج کے ویلاگ میں اتنا ہی۔ ہم ہمیشہ کی طرح ہم آپ سے پھر کہیں گے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اگر یہ باتیں آپ کو ٹھیک لگی ہیں تو
لائک بھی کیجیے اور شیئر بھی کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے، اور ملک و قوم کے لیے دعا بھی کرتے رہیے۔ اللہ حافظ۔